أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے. واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے. ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا. بے شک میرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا. چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجیے. یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں. اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے. ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کو اجر کے ضائع نہیں کرتے. اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقوی پر پابند کاربند رہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے اوپر سے جو گناہ کا الزام لگا تھا اس گناہ سے یوسف علیہ السلام کی براءت اور پاک دامنی ظاہر ہو گئی. اور یوسف علیہ السلام سارے مصر میں سب کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یوسف نوجوان پاک دامن ہے. اور یہ بات ان کو پوری طریقے سے پتہ چل گئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی اس پاک دامنی کے ظاہر ہونے کے بعد کیا الفاظ کہے وما ابرئ نفسی. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، یعنی میرے اوپر جو لگا تھا الزام اس کی پاکی صفائی سامنے آ گئی ہے تو میرا نفس پاک ہے میں نہیں کرتا. اس لیے کہ الزام کے لگ جانے کے بعد میری پاکی اور صفائی ہو گئی یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ نفس تو برائی کی طرف ہی بلاتا ہے. نفس کا کام ہے گناہ کی دعوت دینا، گناہ کی طرف بلانا، گناہ کروانا. ان النفس لامارۃ بالسوء کہ گناہ نفس تو گناہ کرواتا ہے، لیکن اصل یہ جو کمال ہے وہ کس کا ہے؟ میرے اللہ کا کمال ہے کہ میرے رب نے مجھے گناہ سے بچایا، گناہ سے محفوظ رکھا، گناہ کی ہر کوشش سے مجھے دور رکھا. یہ میرے رب کا کمال ہے. الا ما رحم ربی، یہ رحم میرے رب نے مجھ کو کیا ہے. اگر میرے رب کا رحم مجھ پر نہ ہوتا، اگر اللہ مجھے نہ بتاتا تو نفس کا کام ہے گناہ کی طرف لے جانا،
تو میں بھی گناہ کی طرف چلا جاتا. یعنی یوسف علیہ السلام تکبر سے یا عجب سے یہ الفاظ نہیں کہہ رہے، بلکہ عاجزی اور تواضع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے میرے اللہ نے میرے ساتھ، ورنہ اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں نہ بچ سکتا. گناہ کا موقع ملنا اور گناہ کے موقع ملنے کے بعد گناہ سے دور رہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور گناہ کر بھی نہ سکے انسان، وہ اللہ کی رحمت میں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے بندوں پر کہ ایک انسان گناہ کرنا چاہتا ہے اور گناہ نہیں کرتا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تجھ کو اللہ نے اس گناہ سے بچا دیا. اگر وہ گناہ تو کرتا تو اللہ کی رحمت نہ ہوتی تیرے ساتھ. اسی لیے انسان سے بعض مرتبہ گناہ ہو جاتا ہے. یہ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور اللہ کی کریم ذات سے تیری مدد نہیں ہوئی. اور گناہ انسان سوچتا ہے کہ اب میں گناہ کروں گا، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا. تو قرآن کہتا ہے الا ما رحم ربی، جیسے یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ تو میرے رب نے رحم کیا ہے، ویسے ہم سارے ساتھ بھی اگر گناہ سے بچ جاوے تو یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے. اور گناہ کا کام تو نفس کرواتا ہی، اس لیے کہ گناہ کا کام ہی تو ہے نفس کا کام گناہ کروانا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا جسم 4 عناصر سے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. آگ میں صفت تکبر کی ہے، عجب کی ہے، غضب اور غصے کی ہے. جب انسان کے فطرت میں آگ کی صفت آ جائے گی تو اس انسان کی فطرت میں تکبر اور غصے کی صفت آ جائے گی. اور جس بندے کے اندر پانی کا عنصر ہو تو پانی کے اندر بخل ہے، وہ پھیلتا ہی رہتا ہے، ایک جگہ ٹھہرتا نہیں بس چلتا ہی رہتا ہے. تو جس انسان کی جسم میں صفت پانی کی آ جاوے اس کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے. اور مٹی کے اندر پستی ہے، گراوٹ ہے، تو جس انسان کی صفت میں مٹی کی صفت آ جاوے اس کے اندر تواضع، عاجزی آ جاتی ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا ذرا خم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر ہم تھوڑا جھک جائے، پست ہو جاوے، دب جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ جھکنا اور یہ پسند اتنا پسند ہے کہ پھر اللہ اس بندے کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کو جھکاتے بعد پیتے ہیں، پھر بعد میں اس جھکانے کو اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اور چوتھی عناصر میں ہے ہوا، اور ہوا کا کام ہے ان کے اندر لہو و لعب، یعنی ہوا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. تو جس انسان کے جسم میں ہوا کی صفت آ جاوے اس کے اندر لہو و لعب، کھیل تماشے، عیاشی، بدماشی آ جاتی ہے. اسی لیے انسان کو ان 4 عناصر سے بچنے کے لیے جسم کے چاروں ٹیمپریچر کو نیچا رکھنا ہوگا. جب یہ 4 ٹیمپریچر کو نیچا رکھے گا تو اس کا جسم اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور نفس بھی 3 طرح کے، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر خوش ہوتا ہے اور بتاتا پھرے کہ دیکھو میں نے گناہ کیے، میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ نفس امارہ ہے جو اللہ کو بڑا نافرمان، بڑا ناپسندیدہ ہے. دوسرا نفس لوامہ کہ انسان گناہ تو ضرور کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہو، پچھتاوا ہو کہ ہائے میں نے گناہ کر دیا، میں نے اتنا بڑا پاپ کیا. تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. یہ انسان کو ندامت کے ساتھ توبہ تائب کرنے کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے. اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ کہ اس انسان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاوے. گناہ تو پاس میں درکنار، گناہ کی اتنی نفرت ہو جاوے کہ اس کو گناہ ہی سے دشمنی ہو جاوے. یہ نفس اللہ کو پسند ہے. بعض علماء کے بارے میں بعض بات میں فرمایا کرتا اور کہتا ہوں کہ 20 سال ہو جاتے تھے فرشتوں کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. سوچے، تصور کرے، علماء، ہمارے ائمہ اسلاف
20 سال ہو زندگی گزر گئے، فرشتوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ ان کا کوئی گناہ لکھے۔ یہ ان کا جو نفس تھا وہ کون سا، جس کے بارے میں قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس نفس کے بارے میں اللہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ہر گناہ سے نفرت بھی رہی، گناہ سے بچتا بھی رہیں، اللہ قیامت کے دن اس انسانوں کے بارے میں کہیں گے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں عیش کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسی لیے انسان کو 3 نفس ساتھ میں چلے تو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں اپنی رائے بتاؤ کہ جس کا انسان بڑا خیال رکھے، اس کو پلائے کھلائے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کی راحت اور سامان کے خبر گیری کرے، اور وہ صاحب اس بندے کو ہر موقع پر نقصان پہنچائے اور ذلیل کرے، تو آپ کی کیا رائے ہے صحابہ بتاؤ؟ تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، وہ تو بہت بڑا برا آدمی ہے کہ اس کا ساتھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ مثال بتا کے سمجھایا کہ پھر سنو، یہی حال تمہارا نفس کا ہے، تم اس کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، کپڑے پہناتے ہو، اور یہی تمہارا نفس تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ اللہ سے دور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر رہا ہے۔ اسی لیے علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ولیوں کا سردار بنایا گیا اور ولیوں کے سردار کا مقام دیا گیا، ایک مرتبہ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ جاؤں، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، دنیا میں ایک تو اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا اور خواب میں بھی اللہ کا دیدار کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کے وارث علماء بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ خود نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی، اپنے نفس کو اپنا دشمن بناؤ، یہ تمہیں میری نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سگا جو دشمن ہے نا، وہ کوئی اور نہیں ہے، تمہارا نفس ہے، تم اس نفس سے دشمنی کر لو، تم مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اس لیے اللہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جنت تو 2 قدم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت 2 قدم، تو فرمایا کہ ہاں جنت 2 قدم، ایک نفس پر پیر رکھو، دوسرا تمہارا پیر جنت میں چلا جائے گا۔ جب تم نے نفس پر کنٹرول حاصل کر دیا، ہر گناہ سے، ہر خواہشات سے بچا دیا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ہر گناہ سے بچنے والے کی جگہ جنت ہوا کرتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک خادم تھا، جب آپ کے بارے میں کوئی حسد کرنے والا ہوتا تو وہ خادم ان کے پاس آ کر کہتا حضرت اس نے آپ کے ساتھ حسد کیا ہے۔ تو حضرت اس سے کیا کہتا، میرا ایک دشمن ہے، پہلے مجھے اس سے نمٹنے لو، میں اس سے جب نمٹ لوں گا تو پھر اس کی بھی خبر لے لوں گا۔ جب بھی کوئی حسد کرنے والا ہوتا تو یہی سی بات۔ تو ایک مرتبہ خادم نے اس سے پوچھا کہ حضرت تمہارا پہلا دشمن کون ہے؟ تو فرمایا کہ پہلا دشمن تو میرا نفس ہے، جب میں اس سے پوری طریقے سے نمٹ لوں گا، اور جب میں نمٹ ہی لوں گا اور جب میرا نفس ہی میرا نہیں رہے گا اور دشمنی کر بیٹھوں گا، تو پھر مجھے دوسروں کے پاس بدلہ لینے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ جب میرا نفس پاک اور صاف ہو جائے گا تو دوسروں کے بارے میں دل میں کیا ہے مجھے خیال تک نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور خود اپنا نکل آیا۔ ہم خود برے ہیں، ہمارا خود نفس برا ہے، ہم خود اپنے نفس کو برا کہیں، ہم دوسروں کے نفس کو برا کہنے کے بدلے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے نفس سے بچنے کی دعا مانگی۔ ہم دعا کیا کرتے، اللہ گناہ معاف کر دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی دے دے۔ بالکل یہ دعا مانگنی ہے،
لیکن اللہ کے نبی جو جامع الالفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے، کیا فرمایا؟ یوں دعا کرو کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ہمارے نفوس، ہمارے نفسوں سے، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب ہم اپنے شر کے، نفس کے شر سے بچ جائیں گے تو ہر شر سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی کہتے تھے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور پھر یہ کہتے تھے اللہ سے یہ دعا مانگو اللہم اجعل فی نفسی نورا، اے اللہ میرے نفس کو نورانی بنا دے، تقویت دے دے، ایسا نور والا بنا دے کہ گناہ سے بچے اور نیکی پر آ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو اجازت ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لو، جب انسان پر اللہ کا رحم ہو، کرم ہو، تو اس وقت انسان کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ دیکھیے میں اللہ کا اتنا نافرمان ہونے کے بعد بھی اللہ مجھ پہ رحم کرتا ہے، تو یہ میرے اللہ کا رحم اور کرم یہ ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اب بادشاہ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو پاک دامن ہے، تو پھر بادشاہ نے پھر آرڈر بھیجا کہ اب تو فائنل ہے، اب تو جائیے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، جائیے یوسف کو بلائیے اور یوسف کو ہمارے دربار میں خاص الخاص کمرے میں بلائیے، آج بادشاہ فیس ٹو فیس بات کرنے والا ہے، ہم اپنا خالص معاون مددگار بنانے والے ہیں۔ اب یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کے آ رہے ہیں۔ تھوڑا تصور کریں، یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آج تو مقدمے کی سماعت ہوگی میری، اس لیے کہ جب عدالت میں کیس لڑا جاتا ہے اور کیس جب پورے اسٹیٹ پر کاغذات کے ساتھ دستاویز سے فائنل ہو جاتا ہے، تو پھر قیدی کو جو مجرم ہے اس کو جب بلایا جاتا ہے تو مجرم سمجھتا ہے کہ آج تو جج کے سامنے میری سماعت ہوگی، اصل کیا ہے غلط کیا ہے وہ فائنل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی سمجھے کہ اب تو میرے بارے میں پاکی کا بیان ہو چکا ہے، اب سب کے سامنے بادشاہ میری پاک دامنی کا اعلان کرے گا، آج تو میری برات کا اظہار ہوگا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل فالٹ کس کا تھا، کون قصوروار تھا، اور میری پاک دامنی کا اظہار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام تو یہ سمجھے، لیکن جب باہر نکل رہے تھے تو دروازے کے اوپر آ کر کے قیدیوں کے لیے رحم کی اپیل کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ نیکوں کے دلوں میں مہربان کر دے، یہ جو قصور بے قصور ہے یا قصوروار ہے یہ قید میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کیا چیز ہے یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے، کال کوٹھڑی کیا ہوتی ہے وہ سمجھ گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو قیدی ہے، یہ قیدی اندر پڑے ہوئے ہیں، ان بادشاہ نیکوں کے دلوں میں رحم ڈال دے اور ان کو بھی چھٹکارا مل جائے۔ اور جب قید سے باہر آئے تو قید کے دروازے کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ زندوں کا قبرستان ہے، غموں کا گھر ہے، دوستوں کی آزمائش ہے، دشمنوں کی خوشی ہے، یہ الفاظ لکھے کہ یہ قید خانہ اصل کیا ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ پھر جب باہر نکلے تو جیل کا کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے کہ قیدیوں کو تو صحیح کپڑے پہنائے نہیں جاتے، وہ تو قیدی کے کپڑے پہنائے جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام جب قیدی کے کپڑے تھے وہ نکال دیے اور بالکل پاک صاف ہوئے اور ان کو بالکل صحیح کپڑے پہنے، اور تھے بھی تو حسن والے، خوبصورتی والے، بس اب بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بادشاہ سے کیا گفتگی ہوئی قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے ان سے بات کی، اور بات یہ کی کہ بادشاہ ان کی زبان سے، یوسف کی زبان سے خواب کی پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے پوری خواب کی تفصیل بتا دی
اور اس تفصیل کو میں نے گزشتہ کل وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب خواب بھی بتایا، خواب کی اصل حقیقت بھی بتائی کہ خواب بادشاہ کو کیسے آیا تھا، اور اس کے بعد تعبیر بھی بتائی۔ تعبیر بتانے کے بعد انہوں نے ایک فارمولہ بتایا تھا غلہ اسٹاک کرنے کا، وہ فارمولہ بھی بتا دیا، اور بتانے کے بعد اب بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں پورا اعتماد اور بھروسہ ہو گیا۔ جب پورا اعتماد اور بھروسہ ہو گیا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اب اس ملک کی بھاگ دوڑ اور اس کے انتظام کو سنبھالنے والے اگر میرے ملک میں کوئی ہے تو یوسف علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ کو پتا تھا کہ اس انسان کے علاوہ امین اور صادق اور سنبھالنے والا میرے ملک میں کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ اس لیے بادشاہوں کو چاہیے کہ اپنے بعد کسی کو مقرر کرے تو ایسے انسانوں کو جو امین اور صادق اور رعایا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اب 1 یا 2 سال گزر گئے، محل میں یوسف علیہ السلام رہے۔ 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو اصلی تاج ہوتا ہے ان کو پہنایا گیا، جو بادشاہوں کے جوڑے ہوتے ہیں وہ پہنائے گئے، جو بادشاہ ہار پہنتے ہیں چمکدار وہ گلے میں پہنایا گیا، اور بادشاہوں کی طرح یوسف علیہ السلام کا شان آن بان کے ساتھ پورے مصر میں جلوس نکالا گیا۔ پورے مصر میں ان کا جلوس نکلا، اور کیا عجیب کہ بادشاہ بھی بادشاہ ہی تھا۔ ماسٹر ہے، تھوڑا کم کر۔ اور شاہی جو تلوار تھی وہ شاہی تلوار بھی یوسف علیہ السلام کو باندھی گئی، جواہر سے جڑا ہوا لباس پہنایا گیا، اور تخت بچھایا، اور تخت کے چاروں طرف پردے لگائے گئے ریشم کے۔ اس کے ساتھ وہ تخت 30 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اور اس پر سونے اور چاندی کے جڑے ہوئے جواہرات سے تختے بستر بچھائے گئے 10، اور آن اور شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام پوری سواری کے ساتھ اور فوج کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جلوس نکال کر تخت شاہی پہ بٹھا دیا گیا۔ آج یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ، مصر کے حاکم ہے، اور بادشاہ نے ان کو پوری مملکت کی بھاگ دوڑ کی رسی ہاتھ میں دی، اور خزانوں کی نگرانی ان کے سپرد کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ بادشاہ آپ مجھے اس خزانوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے ڈال دو، انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے صرف ایک نعمت مانگی ہے، کیا مانگی؟ کہ مجھے خزانوں کی ذمہ داری دو، دوسری جو ذمہ داری ہے مجھے ابھی قبول نہیں کرنی۔ کیوں نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا تھا کہ جو 7 سال تک غلہ اسٹاک کرنا ہے، 7 سال قحط پڑنا ہے، اس کا نظام کیسے چلانا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری صرف خزانوں کی مانگی کہ بادشاہ سلامت، مجھے ابھی تو صرف خزانوں کی ذمہ داری دو، میں خزانوں کی ذمہ داری سنبھالنا شروع کر دوں۔ اور بادشاہ کو تسلی کے الفاظ کہے، جو تسلی کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے کہ انی حفیظ علیم، کہ میں خزانوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور اس خزانوں کو کیسے لوگوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اس کا علم بھی میرے پاس ہے۔ اب یہاں فائدہ اور ایک حسن کے انداز میں ایک نکتہ لکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 نعمتیں دی تھی۔ ایک نعمت دی تھی حسین، خوبصورت تھے، علیم، علم والے۔ تو یوسف علیہ السلام یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے، یہاں دیکھیے قرآن ہے تو زیادہ تر آپ کو سہل کر کے سمجھا رہا ہوں
کہ یوسف علیہ السلام اس نعمت کا تذکرہ بادشاہ کو کر سکتے تھے کہ انی حسین علیم، بادشاہ سلامت، میں حسین خوبصورت بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی خوبصورتی کا چرچا نہیں کیا، تذکرہ نہیں کیا، بلکہ حفیظ کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ حسن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، حسن تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سن لو، آپ جو خزانے کی ذمہ داری دوں گے اس کی حفاظت بھی کروں گا، ساتھ ساتھ میں اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے اس کا علم بھی میں جانتا ہوں۔ اب مکننا لیوسف فی الارض، اب بادشاہ سلامت وہ دین بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا اقتدار سارا کا سارا اللہ نے پورا عطا کر دیا، اور پورے ملک کے اب بادشاہ بن گئے۔ پہلے تو خزانچی تھے، سی ایم کے عہدے پر تھے، اب تو پی ایم کے عہدے پر آ گئے، اور پی ایم کا عہدہ تو پوری چلتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ابھی پی ایم کیا کر رہا ہے اور اس کی کیا کوشش ہے، سب جانتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اب تو پورے ملک کی بھاگ دوڑ میں آ گئے۔ اب جب بھاگ دوڑ میں آ گئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کیا معاملہ ہوا؟ مفسرین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اس کے بعد جو زلیخا کا شوہر تھا قطفیر، یہ جو زلیخا کا شوہر تھا وہ سی ایم تھا، اور اس سی ایم کے اوپر جو سب سے بڑا ملک کا بادشاہ تھا وہ الگ تھا، جس کا نام ولید کے نام سے یاد آ گیا، میں نے پیچھے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ملک میں دو بادشاہ، ایک پی ایم اور ایک سی ایم۔ تو بادشاہ جو سی ایم تھا زلیخا کا شوہر وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد بڑے بادشاہ نے زلیخا کی شادی بعض روایات اور مفسرین کے قول کے مطابق یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ جب یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ کہا؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ یعنی تو جو پہلے مجھ پر حملہ کر رہی تھی وہ اچھی چیز، یا ابھی شریعت کی روح میں نکاح کے ساتھ میرے آواز آئی ہے وہ اچھا؟ جب یہ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی الفاظ کہے تو شرمندہ ہو گئی اور گھبرا کر کے کہنے لگی، یوسف مجھے ملامت مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، وہ الگ دور تھا، یہ الگ دور ہے۔ اس وقت میرے شوہر میں اس چیز کی طاقت نہیں تھی، اور میں بھی مجھے بھی حسن عطا فرمایا تھا تو میں تو اس طرف بھاگ دوڑی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے چپ ہو گئے، اور پیار اور محبت سے زلیخا محبت کرتی تھی، یوسف علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام سے محبت کم کرنے لگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا، زلیخا وہ مسلمان ہو گئی تھی، اسلام لا دی تھی، تو اس سے پوچھا کہ زلیخا کیا معاملہ ہے کہ آج کل تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو زلیخا نے جملہ استعمال کیا کہ یوسف، اب آپ کے واسطے سے مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کا رخ ہی بدل گیا۔ بادشاہ یوسف میرے شوہر ہے، آپ کے واسطے اور آپ کے ذریعے سے اب مجھے محبت تم سے نہیں رہی، حقیقی محبت مجھے خدا اور اللہ سے ہو چکی ہے۔ قربان جائیے، جس محبت کی خاطر کیا کیا ہوا، آج اسی محبت کی وجہ سے زلیخا کو اللہ کا قرب مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے بھی دیے۔ افرائیم ایک کا نام بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا نام میسا بتایا جاتا ہے، یہ دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور ان دو بیٹوں کے ذریعے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے حوالے سے ان کی نسل میں انبیاء اور نبی پیدا ہوئے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا
کہ یوسف علیہ السلام شان کے ساتھ جا رہے تھے بادشاہ کے اوپر بیٹھ کر کے، اور زلیخا وہاں سے اچانک آ گئی۔ جب زلیخا وہاں سے آ گئی تو اس نے دیکھا کہ یوسف کی شان اور آن سے جا رہے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی شان اور شوکت کو دیکھ کر رو پڑی اور کہنے لگی الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ والحمدللہ الذی جعل العبید بالطاعت ملوکا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیتا ہے، اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج یوسف بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور فرسٹ لیڈی نیچے بیٹھی ہے، نیچے کھڑی ہے۔ نافرمانی کے قلم اٹھایا تھا اور میں آج بوڑھی اور بھکاری بن بیٹھی ہوں۔ سوچے، تصور کرے کہ اس وقت زلیخا کو احساس ہوا ہوگا کہ میں نے یوسف کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے کائنات کے نظام کے تختے کو الٹ دیا، اور جو زلیخا بادشاہ کے گھر میں رہتی تھی، آج اللہ نے وقت ہے کہ یوسف بادشاہ کے سامنے کھڑا کر کے ذلیل کیا ہوا ہے۔ اس خدا کے نظام کو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نکاح نہیں بھی ہوا تھا۔ اگر مان لیتے ہیں کہ چلو نکاح نہیں ہوا زلیخا کا، تو زلیخا کا وہ دین بھی آیا ہے کہ وہ محل سے نکلی ہے اور اس پر غربت نے، بھکاری پن نے، مفلسی نے ستایا ہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ بھکاری کا ہاتھ میں کٹورا لے کر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر اس طریقے سے راضی ہونا چاہیے کہ جیسے میرے اللہ جس حال پہ مجھے رکھتا ہے میں اس حال پہ ہمیشہ خوش ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کیے؟ 3 صبر کیے۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پہ صبر کیا۔ الصبر عن معصیت اللہ، گناہ سے بچتے ہوئے صبر کیا۔ الصبر علی اقدار اللہ المولکمتی، تیسرا کہ بادشاہت مل گئی ہے اور پوری بادشاہت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن سامنے ایک دکھ اور درد ہے، وہ کون؟ باپ کی جدائی۔ وہ صبر بھی آج یوسف علیہ السلام نے کیا اور مصر کو وطن بنایا۔ اور کیسا کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب بڑے بڑے اسٹاک روم بناؤ، بڑی بڑی ہالیں بناؤ اور گلے کو اسٹاک کرو، اور یوسف علیہ السلام نے گلے کا اسٹاک کرنا شروع بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بھی دی۔ اسی لیے دنیا کی نعمتیں ملی لیکن آخرتی نعمتیں بھی سن لیا کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں آخرت کے 4 باغ ہیں، فردوس، مأوا، نعیم، عدن۔ 4 ہی مکان ہے، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، دار الحیوان۔ ہر مومن کے 4 پینے کے لیے جوس دیے جائیں گے، دودھ، پانی، شہد اور پاکیزہ شراب۔ 4 طرح کے انعام ملیں گے، عطا، جنت، لقاء اور رضا۔ یہ 4 اللہ کی طرف سے نعمت۔ عطا سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے جب جنتی جنت میں ہوں گے اور وہاں عید کا دن آئے گا، یہاں ہی تو نہیں وہاں بھی آئے گا، اس لیے کہ جب وہاں سب مسلمان ہوں گے تو وہاں عید کا بھی دن ہے۔ یہاں جب ایسے اللہ نے عید کا دن رکھا ہے تو وہاں بھی عید کا دن ہے۔ اب جب وہاں عید کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تمام جنتیوں کو گفٹ دیں گے، تحفے دیں گے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ آج تو جنت والوں کو عید کا دن ہے، تحفے دے کر کے آؤ۔ گویا وہ جنتی TCS ہوں گے، فرشتے دے رہے ہوں گے اور وہ دیکھتے ہوں گے جنتی آج اللہ کی طرف سے کون سا گفٹ ہے۔
اس لیے کہ محبوب محب کو دے رہا ہے. آج دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی کسی کو گفٹ دے دے تو وہ 10 دن تو کھولتا نہیں، اوپر کے ڈیزائن کو دیکھتا ہے. قیامت کا دن بھی ہوگا جب جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ اعلان کرے گا آج عید کا دن ہے، تو ہر جنتی کو جب گفٹ ہوگا تو جنتی دیکھتا رہ جائے گا. اور جب جنتی ہی کا گفٹ ہوگا تو دیکھنے والا کس حسرت سے دیکھ رہا ہوگا. بعض نے کہا ہے کہ کیا کیا نعمتیں ملے گی جنتیوں کو اگر دنیا میں مل جاوے یا اس کا تصور کیا جاوے تو سوچ نہیں سکتا. یہاں ایک سوال ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ عہدہ، مجھے خزانچی بنا دیجئے. کیا انسان عہدہ خود مانگ سکتا ہے؟ سوال ہے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو مانگا تھا وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اسی کے قابل تھے. ہاں، حدیث میں آیا ہے اگر انسان عہدہ مانگے تو عہدہ مت دو. کیوں؟ کہ جب اللہ کی طرف سے بغیر عہدہ مانگے اس کو ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو مدد اور اعانت نہیں ہوگی. جب اللہ کی طرف سے اس کو مدد نہیں ملیں گی تو انسان کے ساتھ خیانت ہوگی اور وہ اللہ کا بندہ اس خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اگر بن مانگے مل جاوے تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قبول کر لیا کر. اسی لیے حدیث میں ہے اگر تم کو کوئی نعمت ملی بغیر مانگے بغیر سوال کیے اور تم نے اس کو لے لیا تو بہت اچھا، لیکن تم نے اس کا انکار کر دیا نہیں چاہیے، اور اگر بعد میں سوچو کہ وہ نعمت ملے تو اب خواب تک بھی مت لانا کہ اب وہ نعمت تمہیں میسر نہیں ہو. اس لیے کہ وہ جو نعمت تمہارے پاس آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، اللہ نے وہ نعمت دی تھی، تو آنے والی نعمت کو تو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے. یوسف علیہ السلام کا اب سنہری دور شروع ہو رہا اور 3 قانون یوسف علیہ السلام نے مصر میں بنائے. پہلا قانون کہ لوگ جتنا غلہ اگائے وہ غلہ زیادہ سے زیادہ اگائے اور غلہ آگے اس میں ضرورت کے مطابق رکھے، باقی اسٹاک روم میں آ کے جمع کروا دیں. ضرورت کے مطابق 1 سال کا رکھنا ہے اور ماں بقیہ بالیوں سمیت اور غلہ سمیت اسٹاک میں آ کے جمع کروانا. دوسرا قانون یوسف علیہ السلام نے ایک اور قانون بنایا کہ جو حکومت کے خزانوں میں غلہ ہوگا اسے ہم لوگوں میں بیچیں گے، لیکن بیچیں گے اس وقت تک جب کہ اس کی پروفٹ تیار ہوگی کہ بھئی ایک بندے کا کوٹا کتنا، تو جس بندے کا جتنا کوٹا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زائد نہیں ملے گا. اور اس کوٹے کے مطابق جو رقم ہوگی وہ رقم یا وہ جو اس زمانے میں جو سکے دناہی جو چیزیں چلتی ہوگی وہ جمع کروانی ہوگی. پہلے وہ جمع ہوگی، پھر اس کے بعد کوٹا طے شدہ آپ کو خزانہ ملے گا. اور تیسری شکل یوسف تھے، نبی تھے، اور نبی وہی سوچتا ہے جو انسان کا فائدہ ہوتا ہے. تیسرا قانون یہ تھا کہ قحط کے زمانے میں تم اگر دن میں 2 دفعہ کھاتے ہو تو اب 1 دفعہ کھانا ہوگا. اور یوسف علیہ السلام کا حال کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے. پبلک کے لیے تو دن میں 1 مرتبہ اور اپنی ذات کے لیے 3 دن میں 1 مرتبہ. یہ تھے نبی کہ 1 مرتبہ کھایا کرتے. یہاں تک کہ محل کے گیسٹ ہاؤس کھانے کے کچن میں آرڈر تھا کہ کھانا دن میں 1 مرتبہ ملے گا، اور اس کے علاوہ 1 دن 1 مرتبہ سب بھوکے رہیں گے، اس لیے کہ جو اللہ کے بندے بھوکے رہتے ہیں ان بھوکے لوگوں کا احساس تمہارے دل میں رہے. یوسف علیہ السلام خود بھی بھوکے رہے، اور خود بھوکا رہنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اب غلہ قحط کے زمانے میں جب پورا قحط مصر میں بھی آیا، مصر کے بعد اس کے الگ الگ اطراف تھے، کنعان، شام، اس کے اطراف پہ جتنے بستیاں، علاقے، بڑے چھوٹے شہر تھے، سب میں یہ قحط پڑ گیا. اور یہ قحط پھیلتے پھیلتے پورے بلاد شام تک پہنچا. اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کی
غم اور صبر کی جو ایک داستان تھی اب وہ کھلنے جا رہی ہے کہ اب اخوان یوسف علیہ السلام کے بھائی بھوک کی حالت میں، شدت بھوک کی شدت میں حالت میں، غلہ ختم، چرواہے تھے، چرانے والے تھے، تو باپ نے کہا کہ بیٹو جاؤ، مصر میں ایک حاکم، ایک بادشاہ انصاف والا آیا ہے، لوگوں کے ساتھ غلہ دے رہا ہے، تم بھی جاؤ، تم بھی ان کے سامنے بات کرنا، تم کو بھی غلہ ملے گا۔ اب اخوان یوسف کنعان سے نکلے، مصر کی راجدھانی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور پھر کیا معاملہ، یوسف تو پہچان رہے ہیں کہ وہی آ گئے جنہوں نے مجھے اپنے چہیتے باپ سے جدا کر کے کنویں کی کوٹھڑی میں ڈال دیا۔ کپڑا رکھتے تھے یوسف علیہ السلام اپنے حسن کے اوپر چہرے پہ یوں، اور خالی آنکھ ان کی دکھائی دیتی، ماں بکیا ڈبا رہتا تھا۔ جب آتے دیکھ لیا بھائیوں کو تو ساری وہ دل کی کیفیات کھل رہی ہیں کہ آ گئے 10 جنہوں نے مجھے باپ سے جدا کیا، آج غریبی نے، مفلسی نے مجھ تک پہنچایا، لیکن بھائی نہ پہچان پائے، کیونکہ 30 سال 60 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا، اور 30 سال کے بعد اوپر کچھ سال گزر چکے ہیں اور بادشاہ بنے اور قحط پڑا آ چکے، اب بھائی کیسے پہچان سکے کہ ہمارا بھائی یوسف ہے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بالکل بدل چکے تھے، اور بھائی تو جس پوزیشن پر تھے اسی پوزیشن پر تھے۔ اس لیے سوال کیا تھا شروع تفسیر میں، یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کہ کنعان کا قافلہ، یوسف علیہ السلام کے پورا پریوار مصر میں آ کے کیسے ٹھہرا؟ تو اب آ گیا جواب کہ کہاں سے ہوتے 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 آج یہ پورا پریوار، پورا خاندان بھائی سمیت یہاں پر پہنچ رہا ہے۔ خالی پہنچ نہیں رہا ہے، آگے کچھ اور دردبری تفسیر اور داستان ہے جس کے ہر ضبط اور بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام جیسے حسن اخلاق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آپ کے ساتھ اعلان کر دوں، کل گزشتہ عصر کی نماز کے بعد اگر کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، سرزمین راجستھان کے غمخوار جن کی زندگی 75 سال کی زندگی آپ حضرات کے علاقے راجستھان میں مکاتب، بچوں کی تعلیم، مساجد، مدرسے بنانے میں جس کی گزری، جو ایک سرزمین پالمپور کے علاقے کے لیے تاج تھے، اللہ تعالیٰ نے گویا یہ سمجھا جائے کہ 5 سال پہلے علاقہ پالمپور میں ایک سخت جھٹکا محسوس ہوا تھا، آج پھر ایک مرتبہ پورا علاقہ پالمپور، ساتھ میں راجستھان کا علاقہ، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، کل عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور بندوں کو کس طریقے سے، کس شان سے بلاتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ 3 سال ہم جس مدرسے کی یونیورسٹی سے میں نے فراغت حاصل کی، اس مدرسے کے پرنسپل خزانچی ذمہ دار رہے، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے ذمہ دار تھے، دیوبند کے ذمہ دار بھی سنبھالتے تھے، اور بس اتنا ہی نہیں کہ مدرسے سنبھالتے تھے، اللہ نے دنیا ان کے پیروں میں ڈال دی تھی۔ ان کے ابا تھے نصیر الدین بھائی، مینا عرفات یا مزدلفہ کے کسی میدان میں انہوں نے درخت اگائے تھے۔ اس زمانے میں تو اس زمانے کی گورنمنٹ نے ان کے تمام خاندان کو ہر سال ٹور کے ساتھ حج کے لیے فری قرار دیا تھا۔ یہ خاندان، ان کے بیٹے حضرت حاجی عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
रहमतन वासिया, मग़फ़िरा, कल असर के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अफसोस हमें भी है कि अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों में उनको अपने पास जवार रहमत में बुला दिया, लेकिन ज़्यादा अफसोस सूबे राजस्थान को होना चाहिए। हमने अपनी 3 साला दौर में मैंने उनको देखा, टूटी गाड़ी में आते थे, पीछे सीट में बैठते थे, ऐसा कपड़ा पहनते थे कि पहचानने वाला ये न पहचान पाए कि ये कोई करोड़पति का बेटा है या करोड़पति। पेवन लगे कपड़े, कभी यहाँ लगा हुआ है पेवन तो कभी यहाँ लगा हुआ है। वहाँ बैठ जाते थे जहाँ बच्चे बैठते थे, वहाँ खाने के लिए देखने आते थे और उसी खाने को ज़्यादा खाते थे जो मदरसे के बच्चे खाया करते थे। और घर पे कम रहे, जायदाद की तरफ नज़र न दौड़ाई और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए सारी ज़िंदगी की मेहनत और पूंजी को अल्लाह के बंदों पर खर्च करके इन मदारिस, इन मकातिब और इन बच्चों की तरबियत और माशरे की इस्लाह और दीन की फ़रोग़ के लिए रात और दिन करके सख्त धूप में, बारिश और गर्मी में अपने काफ़िले समेत उनके साथ एक अल्लाह वाले थे हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल खामोश। ये तो गोया के एक हाथ की तरह थे, बस धुन सवार थी, क्या करे, कैसे मकातिब कायम हो। यहाँ तक कि हमने देखा है और सुना हमने राजस्थान के इलाके के लोगों से कि जब वो किसी इदारे के दौरे के लिए आते थे तो मस्जिद की चटाई या फटी पुरानी चटाई पर बैठते थे और जो राजस्थान के आम मतन पहले ज़माने में वो बाजरी की रोटी और उसके ऊपर जो मिर्च होती थी उसी को खाते थे और उसी को खाते हुए इस पूरी गोया के एक पौधा तैयार करके अमानत दे करके आप हजरात को दे करके कल असर के बाद कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने अपने पास बुला दिया। अल्लाह ताला इनको जन्नत में मकाम अता फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हो सके हम उनके नाम लेकर दुआए मग़फ़िरत करें, इनके लिए साले सवाब करें। हाजी अब्दुल खालिक उनका नाम है और इनके अहले खाना और मिलने जुलने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार नाफरमान तेरे बंदे तेरे दरबार में बैठे हुए हैं, हमारी मजलिस को तेरे फरिश्तों ने घेरा हुआ है, हम अपने गुनाहों की भीख मांगते हुए आए हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह बच्चा भी गलती करके माँ बाप से माफ़ी मांग लिया करता है, हम आपके बंदे हैं, आपके महबूब के उम्मती है। हमारे पैरों में हाथों में जंजीरें गुनाहों की लगी हुई है और घिसटते हुए तेरे दरबार में पहुँचे, माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह इस मजमे को माफ़ फरमा दे, अल्लाह इनके तमाम गुनाहों को अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह हमने अपने नबी की हदीस पढ़ी है कि क़यामत से पहले पहले उलमा को उठा लिया जाएगा और आवाम पूरी दुनिया में उलमा के दीन से, उलमा के काम से महरूम हो जाएगी। अल्लाह न जाने इस साल हमारी आँखों के सामने कोई मुहद्दिस चला गया, कोई मुफस्सिर चला गया, कोई फ़क़ीह मुफ्ती चला गया, कोई तसव्वुफ़ का शाहकार चला गया और अपने बरगुज़ीदा बंदों को अपने पास तूने बिला करके जो इल्म की नेमत थी, नबियों की विरासत थी, उससे हम महरूम हो गए। अल्लाह हमारे उलमा के साए को तादेर हम पर कायम फरमा, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए इलाहुल आलमीन, वो तेरे नबियों के वारिस है, उनकी जिंदगियां तेरे दीन के पीछे खप गई, उन्होंने अपने जिस्म और सेहत के भी ख्याल न रखा और अपने दरबार में पहुंच गए। अल्लाह इनको जन्नतुल बकी में
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت العدن میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ علاقہ کو پور نور کے ساتھ تادیر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس علاقہ پالن پور میں انہوں نے مکاتب کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے گھر گھر جا کر کے اللہ کے بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سمجھا کر کے ان کی اولاد کو حافظ عالم بنایا۔ اللہ انہوں نے جو پودا لگایا ہے اس پودے کو اس علاقے میں قائم فرما، ان کی محنت کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ان کے لگائے ہوئے پودے کو آخرت میں ہمارے لیے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اعمال نامے میں ترازو میں وزنی بنا، اور ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ اللہ سب کچھ دنیا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اس دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ایک فقیرانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے تیرے دربار میں قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں پہنچے ہیں۔ اللہ ضرور آپ نے ان کا اکرام فرشتوں کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ ہم سب کا بھی اکرام اسی شان کے ساتھ عطا فرمانا، گناہوں کی موت مرنے سے حفاظت فرمانا، گناہ کی دلدل میں پھنستے ہوئے موت آوے ایسی موت سے حفاظت فرمانا، آپ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمانا۔ اس مجمع کے کتنے اہل اور رشتہ دار قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، آج ان کی آس ختم ہو چکی، ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے رشتہ داروں کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ قبر میں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما، اس مجمع میں جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما، قرض ہے تو ان کے قرض کے غیب سے انتظام فرما، اور ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے نیک بندوں میں قیامت کے دن اپنے فضل سے